دیکھیے اس ریلیشنشپ کی بیسز ہے محبت. کریٹر نے ہمیں پہلے دن سے کہہ دیا کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں تم سے اے بندے, اپنے میرے بندے, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, بے انتہا, ہر وقت, انفینٹلی, جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس ریلیشنشپ کے بارے میں اتنی کنفیوژن ہے. افسوس کی بات یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ریلیجن میں بھی, ہمارے اپنے کلچر میں بھی اس ریلیشنشپ کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. آئی کین آنیسٹلی ٹیل یو کہ یہ لیسن اسپرچویلٹی میں میرے لیے سب سے مشکل لیسن تھا. ٹو ریئلی بلیو دیٹ کہ آپ کے ایک ایک سیل میں, آپ کی بینگ میں یہ بات اتر جائے, یہ بہت مشکل کام ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے جو چیز سکھائی جاتی ہے کہ اللہ پیار تو بہت کرتا ہے لیکن اللہ پھر سزا بھی دیتا ہے, پھر اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے, اور ایسا ایک امیج ہمارے دماغ میں بننا شروع ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ ٹیچنگ جب آپ ایک بچے کو دیں گے تو بچے کا سارا ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے آن دی ایڈلٹس دیٹ آر اراؤنڈ ہم, اور وہ اللہ کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کا امیج بنانا شروع کر دیتا ہے. اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, سب کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ بچپن میں کنڈیشنل ہوتی ہے, اور وہ ہونی ہی ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی سزا ملے گی, آپ نے یہ چیز کی تو اس پہ آپ کو بھی سزا ملے گی, پنشمنٹ ملے گی. سو یہ ساری ریلیشنشپس بہت کنڈیشنل ہوتی ہیں, اور ہم اللہ کے ساتھ بھی اپنی ریلیشنشپ بہت کنڈیشنل بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ اگر میں نیک کام کرتے رہوں گا یا کرتی رہوں گی تو اللہ مجھ سے پیار کرے گا, لیکن جب میں نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ مجھ سے پیار کرنا بند کر دے گا. اور یہ چیز سمجھتے سمجھتے مجھے میرا خیال ہے تمام عمر ہی لگ گئی کہ ایسا نہیں ہے. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں ہے. اللہ ہر حال میں اور ہر وقت اپنے بندے سے بے تحاشا پیار کرتا ہے, اس کو آپ بہت عزیز ہیں. And I'm talking about everyone, you who is listening, you might forward this to everybody. Allah loves you dearly, unconditionally and always, infinitely. مسئلہ کیوں آتا ہے؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا اللہ کا نظام کیا ہے. اس نے ایک نظام بنایا ہے, ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے اندر جب آپ رہتے ہیں, اور اس سسٹم کے اندر ہی ہمیں رہنا ہے, کیونکہ یہ دنیا جو ہے it is in this, it's a 3-dimensional world. ہم اسی میں قید ہیں, اور جب تک ہیں اس زندگی کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو یہی رولز اپلائی ہوں گے. اب یہ رولز ہمیں کچھ تو بہت اچھی طرح پتہ ہیں کیونکہ وہ فزیکل رولز ہیں, جیسے گریوٹی کا رول ہو گیا, فزکس کے رولز ہو گئے. میٹا فزیکل رولز کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. تو نیوٹن نے کہا تھا کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اس کا ہمیں فزیکل ورلڈ میں تو پتہ ہے, اس کی مینیفیسٹیشن ہے. اس کا ہمیں میٹا فزیکل ورلڈ میں سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے اس سسٹم میں رہ کے آپ نے وہ کام کیا جس کو اللہ نے گناہ کہا ہوا ہے, جو ہمارے دین میں منع ہے فار ایگزامپل, اس کا ایک ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن آپ کی زندگی میں ہوتا ہے, جو کہ اللہ نے اس وقت یہ نہیں کہا کسی فرشتے کو کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا, اب اس کی زندگی میں یہ جا کے مشکل ڈالو, جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سزا دے رہا ہے. ایکچولی وہ سسٹم ٹریگر ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی نیکی کی تو بھی سسٹم ٹریگر ہوگا, اس کا بھی ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہے. جب کوئی گناہ کیا, کوئی غلطی کی تو بھی سسٹم ٹریگر ہوگا, اس کا بھی ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں نیکی کرتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن سسٹم دیکھ رہا ہوتا آپ کو, ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کی ذات کا ایک اتنا امپیریٹو حصہ ہے کہ اس سے آپ جدا نہیں ہیں, اس سے کچھ بھی جدا نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے اور اس کا سسٹم ہے, اس کا نظام ہے. چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, آپ کے ہر ایکشن سے سسٹم ٹریگر ہوتا ہے بار بار. اب یا اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا یا اس کا نتیجہ برا نکلے گا, یا فوراً نکلے گا یا تھوڑی دیر بعد نکلے گا, لیکن نکلے گا ضرور, اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. اب اس کا ایگزامپل آپ کچھ اس طرح سے دیکھیے کہ فرض کیجئے دو لوگ ہیں. ایک شخص نے, میں نے کہا کہ میں رمضان کا سارا رمضان عبادت کروں گی, روزے رکھوں گی, جو نیکی میں کر سکتی ہوں میں کروں گی اور ہر گناہ سے دور رہوں گی. اور دوسرا ایک شخص ہے, اس نے کہا کہ میں رمضان میں بھی کوئی روزے نہیں رکھوں گا, جتنے میں گناہ کر سکتا ہوں دبا کے کروں گا, اور آئی ڈونٹ کیئر. اس نے کوئی عبادت بھی نہیں کی. اور رمضان کے اینڈ میں ہم دونوں نے کہا کہ چلو بھئی یہ جو 30 منزلہ عمارت ہے اس کے اوپر چڑھ کے چھت سے چھلانگ لگاتے ہیں. اب رزلٹ کیا ہوگا؟ جس نے اتنی عبادت کی ہے یا جس نے اتنے روزے رکھے ہیں, کیا وہ بچ جائے گا شخص یا میں بچ جاؤں گی؟ نو,
रिजल्ट सेम निकलेगा, गुनाहगार का भी मेरा भी सेम रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि दैट इज द लॉ ऑफ फिजिक्स, इट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कि आप ऊपर से छलांग लगाएंगे, आप कोई परिंदा तो है नहीं, ना ही हम में से कोई सुपरमैन है, हम तो नीचे गिरेंगे और सर पाश पाश हो जाएगा। दिस इज द लॉ। ये सजा नहीं है, ये आपने एक एक्शन किया बेवकूफ़ी का कि ऊपर से छलांग मारी इतनी ऊंची बिल्डिंग से, उसका रिजल्ट यही निकलना था और निकला। इसमें सज़ा की बात नहीं है। ये मैं बिलीव करती हूँ कि अल्लाह सज़ा नहीं देता, अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह रहीम है। अल्लाह का सिस्टम आप ट्रिगर करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, अब ये बात जब मुझे समझ में आई तो दूसरी बात ये थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, कि हम में से हर कोई कॉन्स्टेंटली अल्लाह के सिस्टम को ट्रिगर करेगा गुनाह करके भी। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होंगी। वो भी ये बात जानता है, उसी ने हमें बनाया और इसी तरह बनाया है। वो हमसे परफेक्शन नहीं चाहता, वो हमसे स्ट्रगल चाहता है, एफर्ट चाहता है, सिंसेरिटी चाहता है। देखिए, अगर इसकी मिसाल आप यूँ लें कि जब आप पेरेंट्स होते हैं और हमारे बच्चे जब प्री के में या नर्सरी में जाके एक तस्वीर बनाते हैं और वो तस्वीर ला के देते हैं इतनी खुशी से कि मामी आई मेड दिस फॉर यू, और आप देखते हैं कि ये पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, एंड यू आस्क योर चाइल्ड कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं ओ दिस इज अ फ्लावर एंड दिस इज माई लव, या जो भी वो उनकी इमेजिनेशन में जो भी होता है, जो कि पेपर में नज़र नहीं आ रहा होता, बिकॉज यू नो अभी उनके अंदर वो स्किल नहीं होती है। बट व्हाट डू वी डू? उस तस्वीर को हम अपने सीने से लगा के वी प्राउडली डिस्प्लेड समवेयर, अपने ऑफिस में या कहीं ना कहीं या फ्रिज पे लगा देते हैं। वाई? बिकॉज वी सी द चाइल्ड्स लव, we see our love for the child, we see the sincerity with which the child made the picture, and that is how Allah is. Allah के सामने हम सब ये नर्सरी के बच्चे हैं जो गलतियां भी कर रहे हैं, जिनकी स्किल भी कम है, जिनकी समझ भी बहुत कम है, बट अगर अल्लाह के साथ वो प्यार का रिश्ता है तो वो टूटा फूटा सा भी हमारा जेस्चर उसको बहुत अजीज होता है, बल्कि जो टूटे फूटे हुए जेस्चर्स कर रहे होते हैं वो उसको ज़्यादा अजीज होते हैं, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं है या वो कंफ्यूज्ड हैं या दे आर फीलिंग लॉस्ट। उनके लिए अल्लाह की रहमत और उसकी मोहब्बत ज़्यादा जोश मारती है, बिकॉज दे आर कन्फ्यूज्ड, ही वॉन्ट्स टू गाइड देम, ही वॉन्ट्स टू फिल देम अप विद लव। अलमिया ये होता है कि हम उस कन्फ्यूजन में जब ये बातें सुनते हैं, जो अल्लाह उनका भला करे जिन्होंने ये बातें की हुई हैं, उन्होंने भी इंसानियत की भलाई के लिए ही की हुई हैं, पर वो डरा देते हैं इंसान को, अल्लाह से डरा के उसको अल्लाह से जुदा कर देते हैं। और अल्लाह से जुड़ना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हम आए ही इसीलिए इस दुनिया में, जब हम अल्लाह से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह से जुड़ेंगी तो उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत, उसका सिस्टम, सब कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग जाएगा। आपकी ज़िंदगी इस दुनिया में भी आसान होगी और उस दुनिया में भी आसान होगी। सो ट्राई टू मेक एन एफर्ट, ये अपनी ज़िंदगी में एक गोल बना लें कि आई एम गोइंग टू बिलीव दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स, I know I am imperfect, Allah loves me। देखिए, याद रखें, परफेक्ट सिर्फ उसके अंबिया थे और उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हम तो हैं ही इम्परफेक्ट। ये परफेक्शन अल्लाह हमसे नहीं चाहता, ये हमारा ईगो हमें बताता है। सो लेट्स नॉट अलाउ द ईगो टू कम बिटवीन अस एंड आवर क्रिएटर। ये बिलीव करना शुरू कर दें कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, बेतहाशा मोहब्बत करता है और उसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हुए।